ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق۔ اقتدار، انا اور انجام۔ کچھ کہانیاں تاریخ میں بندوق سے نہیں لکھی جاتی بلکہ الفاظ، تضحیک اور خاموش مسکراہٹوں سے لکھی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے خطرناک کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو عوام کا لیڈر، طاقتور وزیر اعظم، اور جنرل ضیاء الحق ایک خاموش مسکراتا ہوا سپاہی۔ بھٹو صاحب اکثر محفلوں میں جنرل ضیاء کی لمبی مونچھوں اور دانتوں پر طنز کرتے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے یہ کہتے تھے، کہا ہے میرا بندر جنرل۔ پورا محفل اس بات پر ہنستی تھی، مگر ایک شخص خاموشی سے مسکراتا رہتا۔ جنرل ضیاء کبھی جواب نہ دیتے، نہ شکایت نہ احتجاج، مگر تاریخ گواہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے لکھا، جب میں نے ضیاء کو پہلی بار دیکھا وہ کسی فوجی کمانڈر سے زیادہ کارٹون ویلن لگے، مگر یہی کارٹون ویلن آگے چل کر تاریخ کا سب سے طاقتور کردار بننے والا تھا۔ 1977 میں بھٹو نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اپنی مدت پورے ہونے سے ایک سال پہلے انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں یقین تھا قوم میرے ساتھ ہے، میں 2/3 اکثریت لوں گا اور آئین بدل دوں گا۔ مقابلہ تھا پیپلز پارٹی بمقابلہ پاکستان نیشنل الائنس (PNA) جو 9 جماعتوں کا اتحاد سے تھا۔ پیپلز پارٹی کا نشان تھا تلوار اور اپوزیشن کا نشان تھا ہل۔ بھٹو کو صرف جیت نہیں چاہیے تھی، انہیں مکمل کنٹرول چاہیے تھا۔ ایک مہنگی چال 2/3 اکثریت کے لیے وہ کھیل کھیلا گیا۔ اپوزیشن امیدوار گرفتار ہوئے، کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے دیے گئے اور کئی پیپلز پارٹی رہنما بلا مقابلہ کامیاب قرار دیے گئے۔ نتائج آئے، پیپلز پارٹی 155 نشستیں، اپوزیشن صرف 36 نشستیں۔ کاغذوں میں یہ زبردست باتیں تھی، مگر سڑکوں پر یہ اعلان جنگ تھا۔ سڑکوں پر آگ، نعروں میں مذہب، ملک بھر میں نعرہ لگا نظام مصطفیٰ، یعنی اللہ اور رسول کا نظام۔ شہر جلنے لگے، لاہور، کراچی، راولپنڈی میں لاشیں گرنے لگیں۔ صرف لاہور میں درجنوں افراد مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بھٹو نے رعایت دی، شراب بند، جوا بند، جمعہ کی چھٹی، مگر ہجوم نہ رکا۔ وہ جنرل جسے بندر کہا جاتا تھا وہ بھی اس کھیل میں شریک ہو چکا تھا۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو بھٹو نے فوج کو بلا لیا، اسی جنرل کو جسے وہ میرا بندر کہتے تھے۔ جنرل ضیاء نے خاموشی سے کہا، سر جزوی مارشل لا لگانا پڑے گا۔ بھٹو سمجھ گیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھٹو نے جنرل ضیاء کی بات مان لیا۔ کراچی، لاہور، حیدرآباد میں فوج سڑکوں پر آ گئی، مگر آگ اور بھڑک گئی، یہاں تک کہ کچھ مقامات پر فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی ناراض ہے، یہ جملہ بھٹو نے کس کے لیے کہا؟ بھٹو کو یقین ہو گیا کہ یہ صرف اندرونی سیاست نہیں۔ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا، ہاتھی مجھ سے ناراض ہے۔ ہاتھی یعنی امریکہ۔ بھٹو نے انکشاف کیا کہ امریکہ وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے پاکستان کی ایٹمی پروگرام پر خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ کیا واقعی یہ بھٹو کو ایٹم بم کی سزا دی جا رہی تھی؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ خاموش مسکراہٹ کی واپسی نے سب کچھ بدل دیا۔ بھٹو فوج کو خوش کرنے میں لگے رہے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص پر وہ ہنستے تھے وہی شخص خاموشی سے تاریخ لکھ رہا ہے۔ 1977 کی خاموش آپریشن ہوا، نام تھا آپریشن فیئر پلے۔ ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہو گئے، آئین معطل، اسمبلیاں توڑ دی گئی، جنرل ضیاء الحق ملک کا حاکم بن گیا۔ اختتام نہیں، انجام۔ یا کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، طاقت عارضی ہوتی ہے، مگر تضحیک اور انا اکثر تخت کو تختہ بنا دیتی ہے۔ آپ کے خیال میں جنرل ضیاء الحق نے ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ؟ آپ کمنٹ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔